بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہیں، اور اس حوالے سے متعدد دروس میں ہم آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہوئے آخری دروس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اس سلسلے کو پائے اتمام تک پہنچائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرف تھوڑی سی گفتگو کو اپنی لے جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا درس ہے 57واں درس، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت قیومیت کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ قیوم ہے. اس میں خواجہ نصر الدین طوسی اور علامہ حلی کی عبارات میں ہم پہلے قیوم کے معنی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر جو استدلال کیا جاتا ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا جھلک آپ کو نظر آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قال والقیومیہ، خواجہ فرماتے ہیں اپنی سابقہ عبارات کی طرح اس عبارت میں بھی عطف کر رہے ہیں، اور سابقہ الفاظ پر یہ عطف ہو رہا ہے. قال والقیومیہ، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اقول وصفہ تعالی بکونہ واجب الوجود. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ہونے سے توصیف کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہم نے بیان کی کہ وہ واجب الوجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود سے متصف کرنا یقتضی تقاضا کرتا ہے وصفہ بکونہ قیوما. اللہ تعالیٰ کو جب آپ واجب الوجود سے متصف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہیں، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیومیت سے بھی متصف کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا بھی آپ اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کو بھی آپ مانیں، کیونکہ یہ تقاضا ہے واجب الوجود ماننے کا. اب قیوم کیا ہے؟ قیوم یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کون سی صفت قیومیت ہے؟ قیوم کیا ہوتا ہے؟ بمعنی انہ قائم بذاتہ ومقیم لغیرہ. بھائی قیوم کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذات جو بذاتہ خود سے قائم ہے، یعنی اس سے قائم رکھنے میں، اس کا وجود قائم رکھنے میں، اس کے وجود کو مستدام رکھنے میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی موجود ہیں، بذاتہ ہی موجود ہیں، بذاتہ ہی قائم ہیں، بذاتہ ہی اس کا وجود اپنی وجہ سے موجود ہے، قیام ہے، قائم ہے، کھڑا ہے، یعنی کسی اور کی وجہ سے نہیں. اسے کہتے ہیں قیوم. وہ مقیم لغیرہ، ایک ایسی ذات جو خود سے قائم ہے، اپنے قیام کی وجہ خود ہے، وہ مقیم لغیرہ، اور اپنے علاوہ غیر کے لیے، باقیوں کے لیے مقیم بھی ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوسرے قائم ہیں. مثلا بالفرض آپ سمجھانے کی خاطر آپ کے سامنے مثلا یہ 5 مثال لے لیں. 5 ذوات ہیں، یہ 5 ذاتیں ہیں. ان 5 میں سے یہ والی ایک ذات جس کو اٹھائیں، یہ جو ہے ایک ایسی ذات ہے، اس کی وجہ سے یہ خود اپنی جگہ پر خود سے قائم ہے، یعنی اس کے قیام کے لیے کوئی اور کسی چیز کی مدد، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، یہ خود سے قائم ہے. اس 5ویں یا اس ایک ذات کی وجہ سے باقی 4 بھی قائم ہیں. ٹھیک ہے، ایک ذات ہے جو خود سے قائم ہے، اس کا قیام کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ خود سے قائم ہے، لیکن اسی کے ساتھ اپنے قیام کے ساتھ یہ مزید 4 باقی جو موجودات ہیں ان کے لیے یہ مقیم بھی ہیں، ان کی وجہ سے یہ 4 اپنی جگہ پر قائم ہیں. اسے کہتے ہیں قیوم. بس اس معنی میں جب اللہ تعالیٰ کو آپ واجب الوجود مانتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیوم بھی مانیں. قیوم یعنی اس معنی میں اللہ تعالیٰ بذاتہ قائم ہے، قائم بذاتہ، یعنی اس کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور کی مدد، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے سہارے پر، اپنے بلبوتے پر، اپنی وجہ سے، اپنے سبب سے قائم ہے. وہ مقیم لغیرہ، اور اپنے غیر جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے پوری کائنات میں، جو بھی غیر اللہ ہے، ان تمام کو زندگی اور ان کے وجود کو قائم رکھنے، ان کو قائم و دائم رکھنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے، اس ذات کا سہارا. اسے کہتے ہیں قیوم. یقتضی یعنی واجب الوجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. کیوں؟ لأن وجوب الوجود، کیونکہ واجب الوجود یقتضی استغناءہ عن غیرہ. بھائی کیوں؟ واجب الوجود
آپ نے ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا کیوں اس کی صفت قیومیت پر دلالت کرتا ہے، کیوں اس کی صفت قیومیت کا تقاضا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں لأن واجب الوجود یقتضی استغناءہ عن غیرہ، بھائی واجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہو. واجب الوجود ہے ہی وہ ذات کہ جو ہر حوالے سے وہ اپنے قیام کے حوالے سے، اپنے ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ ہر کسی سے وہ بے نیاز ہو. واجب الوجود کا تقاضا ہے. آپ واجب الوجود کو مانتے ہیں نا؟ جی مانتے ہیں. واجب الوجود کو ماننے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ دیگر اور اپنے غیر سے بے نیاز ہے، اس کا کسی طرح سے بھی وہ ان کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہے. وہ معنی قیامہ بذاتہ، اور یہی تو ہے قیامہ بذاتہ کا معنی. ایک ذات جو ہے اپنی ذات کی وجہ سے قائم ہے، یہی معنی ہے نا، یعنی بذاتہ ہی قائم ہے، یعنی وہ کسی کے اوپر محتاج نہیں ہے، کسی کے سہارے کی وجہ سے وہ قائم نہیں ہے. یعنی واجب الوجود جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ باقیوں سے غنی ہے، باقیوں سے بے نیاز ہے، اور اسی بے نیاز ہونے کو تو قیام بذاتہ ہی کہتے ہیں. یعنی دوسروں سے بے نیاز ہے، کسی بھی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، افعال کے حوالے سے، ہر حوالے سے اپنے غیر سے بے نیاز ہے. یعنی وہ قائم بذ ذات ہے، وہ خود ہی قائم ہے، کسی کے سہارے کی وجہ سے قائم نہیں ہے. وَيَقْتَضِي اسْتِنَادُ غَيْرِ، اچھا یہ ایک دفعہ بولے. وَيَقْتَضِي اسْتِنَادُ غَيْرِهِ، اور واجب الوجود کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا تو ایک تو یہ ہے کہ واجب الوجود کسی پر محتاج نہیں ہے، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی پر محتاج نہیں، باقی تو اپنے غیر سے غنی ہے، بے نیاز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ واجب الوجود کا تقاضا یہ بھی ہے کہ واجب الوجود کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی حقیقتیں ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، وہ سارے ممکن الوجود ہیں، اور باقی سارے ممکن الوجود اسی واجب الوجود کے اوپر استناد کیے ہوئے ہیں، اسی پر اعتماد اور اتکا کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ استناد غیرہ الیہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر استناد کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اتکا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نسبت کو جوڑے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے اوپر استناد کیے ہوئے ہیں، وَهُوَ الْمَعْنَى بِكَوْنِهِ مُقَيِّمًا لِغَيْرِهِ، اور یہی تو معنی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ قائم ہے، یعنی کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہے، اپنے ذات کے حوالے سے، اپنے صفات کے حوالے سے، اپنے غیر سے بالکل بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی طرف یعنی اتکا کیے ہوئے، اس کی طرف استناد کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اوپر محتاج ہے، اس کی وجہ سے، اس کے سہارے سے قائم ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں وہ المعنی بکونہ مقیما لغیرہ، وہ خود بذاتہ قائم ہے، اور اپنے علاوہ باقی تمام چیزیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی طرف استناد کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف استناد کرنے والے ہر چیز کے لیے یہ مقیم ہے، اور اسے دوام بخشتا ہے، اسے قیام بخشتا ہے. تو یہی مقیما لغیرہ کا مفہوم ہے. بس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ہی وہ دلیل ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قیومیت بھی حاصل ہے. قیوم یعنی خود سے قائم ہے، اپنی ذات کے قیام کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی کے سہارے کے قائم ہے اپنی جگہ پر، اور اپنے علاوہ باقی تمام کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس ذات کا سہارا ضروری ہے. اس کی وجہ سے باقی سارے تمام قائم ہے، لہٰذا اسے کہتے ہیں قیوم. بس اس عبارت کی روشنی میں ہمیں صفت قیوم کے دو معنی سامنے آتے ہیں. ان دو معنیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو قیوم کہہ سکتے ہیں. قیوم کا پہلا معنی یہ ہے کہ وہ بذاتہ قائم، ایک ایسے ذات جو بذاتہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اسے دوسروں سے بے نیاز ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی اس کا قیام بذاتہ کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو کسی پر محتاج نہ ہو، باقی تمام غیر اللہ سے، اپنے غیر سے بے نیاز ہوتا ہے. جب بے نیاز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے قیام کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. جہاں اس کی ذات کے لیے کسی کا محتاج نہیں، صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے قیام بھی بذاتی ہی ہے، کسی اور کی وجہ سے اللہ کا قیام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بذاتی ہی قائم ہے اور اس کا قیام بذاتی ہے. لہٰذا باقی تمام چیزوں سے، اشیاء سے وہ بے نیاز ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اور دوسروں کو قیام بخشنے والا ہے. قیوم یعنی وہ ذات جو دوسروں کو قیام بخشتی ہے. واجب الوجود کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر چیز اس کے اوپر استناد کیے ہوئے ہو. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے خود تو بے نیاز ہے، لیکن دوسرے سارے اس کے اوپر محتاج ہیں، ساری چیزیں اس کے اوپر استناد کیے ہوئے، ان کا وجود، ان کا قیام سب اس کے اوپر استناد کیا ہوا ہے. لہٰذا یہی دوسروں کو قیام بخشنے والے کا
معنی اس سے ہمیں مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قیوم ہے بئی معنی کہ وہ اپنے قیام کے حوالے سے کسی کیا محتاج نہیں ہے، اور بئی معنی کہ باقی سارے غیر اللہ اس کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے قائم ہیں. یہی وجہ ہے اسے ہم اللہ تعالیٰ کی دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قیومیت کا جو اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی وہ دوسروں سے بے نیاز ہے، دوسروں کے اوپر محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قائم بذاتی ہیں، اور دوسرے سارے اللہ پر محتاج ہیں، متقع ہیں، استناد کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو قیام بخشنے والا ہے، لہٰذا وہ قیوم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.